مارچ اور لانگ مارچ سے پہلے پیپلز پارٹی کا مارچ کا اعلان۔ جیالے 27 فروری کو مزار قائد سے اسلام آباد تک مارچ کے لیے نکلیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے حکومت کے خلاف طبل جنگ بجا دیا، کہا شفاف الیکشن ہی ملک کے مسائل کا حل ہے۔ منی بجٹ کو عوام پر حملہ قرار دیا، بولے جب ملک ٹوٹا تب بھی معاشی حالات آج جیسے خراب نہیں تھے، عوام تاریخی مہنگائی سے پریشان ہے۔ منی بجٹ کے خلاف پارلیمان کے اندر اور باہر جدوجہد کریں گے۔ وزیر اعظم کے ذرائع آمدن پر بھی سوال اٹھائے، کہا عمران خان ملک کے واحد شخص ہیں جس کی آمدنی معاشی بحران میں ہزاروں فیصد بڑھی۔ عمران خان امیر تر اور ملک غریب تر ہو گیا۔ ایسے شخص کو صادق اور امین کہا گیا جس کا بال بال جھوٹ اور کرپشن میں ڈوبا ہے۔ عوام مہنگائی کی جس چکی میں پس رہے ہیں اس کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ عمران خان فی الفور استعفیٰ دیں، مریم نواز کا مطالبہ۔ کہا تحریک انصاف نے چوری نہیں کی تھی تو تلاشی کیوں نہیں دی؟ فنڈنگ کیس میں 7 سال تاخیری حربے کیوں استعمال کیے؟ تلاشی نواز شریف کی طرح سینہ تان کر دی جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن کی رپورٹ پر سپریم کورٹ کی سربراہی میں کمیشن بننا چاہیے۔ عمران خان کے خلاف کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں شفاف انداز میں فنڈنگ کا ریکارڈ دیا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ رپورٹ کا انتظار ہے۔ الیکشن کمیشن نے 10 دن میں انکوائری رپورٹ سامنے لانے کا کہا ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں شریفیہ اور زرداریہ کے سپوتوں نے پریس کانفرنس کی، ایک نے تحریک شروع کرنے کا کہا، دوسرے نے استعفیٰ مانگا۔ نواز شریف کی جان پیسوں میں ہے اور نیب پیسے وصول کرنا چاہتی تھی۔ حکومت سیاسی طور پر اور معاشی طور پر مستحکم ہے۔ فائنانس بل جنوری کے دوسرے ہفتے میں پاس ہو جائے گا۔ مریم نواز نے صحافیوں کے متعلق آڈیو لیک کا اعتراف کر لیا۔ صحافیوں سے متعلق نازیبا الفاظ پر معذرت سے انکار۔ کہتی ہیں پہلے جواب دیا جائے پرویز رشید کے ساتھ میری نجی بات چیت کیوں ریکارڈ کی گئی؟ ایک تو وہ ریکارڈ کی گئی اور پھر وزراء کو دے دی گئی۔ پہلے مجھ سے معذرت کی جائے پھر اس معاملے پر بات کروں گی۔ رانا ثناء اللہ نے اپنی منطق پیش کر دی، بولے صحافی بھونکتے ہیں۔ پرویز رشید نے پنجابی زبان میں محاورتاً کہا مریم نواز نے گفتگو میں کوئی قابل اعتراض لفظ ادا نہیں کیا۔ مریم نواز نے صحافیوں کو گالیاں بکنے والی آڈیو تسلیم کر لی، شرم ہوتی تو معافی بھی مانگ لیتی۔ تحریک انصاف کے رہنما پھٹ پڑے۔ فواد چودھری کہتے ہیں خود ساختہ لیڈر کو اپنی ٹیپ پر معذرت کرنی چاہیے تھی۔ فاروق حبیب نے کہا مریم نواز ارشد ملک کی ویڈیوز، ثاقب نثار کی آڈیو بنائے تو جائز، پھر مریم نواز کی اپنی آڈیو لیک ناجائز کیسے؟ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا سینئر صحافیوں کو کتا نہیں کہنے دیں گے۔ صحافی تنظیموں کی تردید سے نظر آیا کہ شریف فیملی نے نظام جکڑ رکھا ہے۔ شہزاد اکبر نے کہا ڈیل کی تردید کے بعد مریم کا اعتماد ختم ہو گیا۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ سابق چیف جسٹس سے جواب مانگا۔ اپنی آڈیو لیک پر مریم نواز کو انسانی حقوق یاد آ گئے۔ ثاقب نثار کی آڈیو لیک پر مریم نواز نے متعدد بار دھواں دار پریس کانفرنس کی، سوشل میڈیا پر بھی طوفان مچائے رکھا۔ صحافیوں کو کتا کہنے پر معذرت کے سوال پر طیش میں آ گئیں۔ آئین اور جمہوریت کی بالادستی کا دعویٰ کرنے والوں کا دوہرا معیار سامنے آ گیا۔ فوجی قیادت کے ساتھ تعلقات مثالی نوعیت کے ہیں۔ آرمی چیف کو مزید توسیع سے متعلق ابھی سوچا نہیں، نومبر دور ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں حکومت کی سب سے بڑی ناکامی احتساب کا نہ ہونا ہے۔ اپوزیشن عدم اعتماد لانا چاہتی ہے تو ضرور لائے۔ کرپشن زدہ پارٹیز سے مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ کے پی بلدیاتی انتخابات میں شکست سے پارٹی کو نقصان ہوا۔ ہماری حکومت کے اگلے 3 ماہ انتہائی اہم ہے۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ ہمارے بہت سے اچھے کاموں کی تشہیر نہیں ہو رہی۔ چیئرمین نیب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم کی منظوری سے ڈی جی نیب آئندہ چیئرمین کی نمائندگی کریں گے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نیب کا خط پیش کر دیا گیا۔
رکن کمیٹی نور عالم نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر کی نمائندگی کوئی اور افسر کرے۔ چیئرمین پی اے سی رانا تنویر حسین بولے چیئرمین نیب کو ہر صورت آنا چاہیے تھا، یہ اجلاس انہی کی درخواست پر ان کیمرہ بلایا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کی تاریخ میں پہلی خاتون جج کی تقرری کی سفارش۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن نے جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی سفارش کر دی۔ پارلیمانی کمیٹی کی منظوری کے بعد جسٹس عائشہ ملک جج مقرر ہو جائیں گی۔ 5 ووٹوں کی اکثریت سے جوڈیشل کمیشن نے منظوری کی سفارش کر دی۔ گزشتہ سال ستمبر میں جوڈیشل کمیشن اجلاس میں 4-4 کے تناسب سے جسٹس عائشہ ملک کی منظوری نہیں ہو سکی تھی۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے سپریم کورٹ میں پہلی خاتون جج کے لیے جسٹس عائشہ ملک کا نام تجویز کیا۔ وزیر اعظم عمران خان مزے نہیں کر رہے، بہت پریشان ہیں، دن رات کوشش کر رہے ہیں غریب کے لیے کچھ کر سکیں۔ پرویز خٹک کا ایبٹ آباد اور مانسہرہ میں پی ٹی آئی کنونشن سے خطاب، کہا مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں آئی، گیس کی شدید قلت ہے، مہنگی گیس خریدنا نہیں چاہتے، ورکرز کو آپس میں مقابلے سے پرہیز کی بھی تلقین، بولے آئندہ الیکشن اتفاق رائے سے سائنٹیفک طریقے سے لڑنا ہے، عمران خان کا نعرہ چھوڑ کر من پسند نعروں سے نقصان ہوتا ہے۔ سانحہ سیالکوٹ فیکٹری کے اندر کی فوٹیج اور تصاویر ARY نیوز پر۔ مقتول مینیجر پریانتھا کو مشین کے اوپر دیوار سے سٹیکر اتارتے دیکھا جا سکتا ہے۔ 3 مقامات کی اہم فوٹیج غائب ہونے کا انکشاف، کیمرے کنٹرول کرنے والے شخص کا ملزمان سے ملے ہونے کا شبہ۔ پولیس نے فوٹیج ضائع کرنے یا چھپائے جانے کا امکان بھی ظاہر کر دیا۔ پولیس نے موقف اپنایا، ایسا لگتا ہے جہاں جہاں پریانتھا جاتا رہا کیمرے بند یا ہٹائے جاتے رہے۔ بلوچستان میں موسلادھار بارشوں نے تباہی مچا دی، کیچ میں کئی سڑکیں بہہ گئیں، متعدد مکانات متاثر، گوادر اور پسنی میں امدادی کارروائیاں جاری، پاک فوج بھی ضلعی انتظامیہ کی مدد میں پیش آرمی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ٹینٹ اور کھانے پینے کی اشیاء کی ترسیل۔ لاہور کراچی میں بادلوں کا ڈیرا، بالائی علاقوں میں برف کا پہرا، شہر قائد کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، سلسلہ کل صبح تک وقفے سے جاری رہنے کا امکان۔ لاہور میں بارش کے بعد دھوپ کی چھٹی، پشاور سمیت پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں بارش تھم گئی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں کڑاکے کی ٹھنڈ، گلگت، سکردو اور سوات سمیت برف باری کے بعد سیاح امڈ آئے۔ بابوسر، ٹاپ، چلاس اور شانگلہ میں سیاحوں کی موج مستیاں، استور، دیامر اور کوہستان میں بارش اور برف باری، کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، سڑک سے برف ہٹانے کا کام جاری۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی دوسری بار کورونا میں مبتلا، ٹویٹ میں بتایا چند گھنٹوں کے لیے ہلکا بخار محسوس کیا اور کوئی علامت نہیں، عوام سے احتیاط کی اپیل۔ کراچی میں کورونا پھیلنے کی شرح 9% سے تجاوز کر گئی، اومیکرون نے بھی ملک میں خطرے کی گھنٹی بجا دی، لاہور میں 42، اسلام آباد میں مزید 36 کیس رپورٹ، صوبائی وزیر صحت کی کراچی میں 170 کیسوں کی تصدیق، 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 5 مریض انتقال کر گئے۔ پی سی بی کا کھلاڑیوں عملے کو بوسٹر ڈوز لگوانے کا فیصلہ، فائزر کے شاٹس کل لگوائے جائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پی ایس ایل میڈیا رائٹس کے لیے ARY اور پی ٹی وی کے جوائنٹ وینچر کے خلاف جیو کی درخواست کی سماعت، ARY، پی سی بی اور پی ٹی وی کی جانب سے جواب جمع۔ درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بولیاں طلب کی، پیپرا قوانین پر عمل کیا گیا، جیو جوائنٹ وینچر کے پروسیس میں شریک نہیں ہوا، بدنیتی سے درخواست دائر کی، پی ٹی وی کا جواب۔ پی سی بی نے جواب میں کہا کہ اوپن بیڈنگ میں ہارنے کے بعد اب جیو قانون کو غلط استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیو کے وکیل نے جواب الجواب کے لیے مہلت مانگ لی۔ لاہور ہائی کورٹ میں پی ایس ایل بیڈنگ کے خلاف درخواست پہلے ہی خارج ہو چکی۔ کم قیمت گھروں کا جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر رہے ہیں۔
کچی آبادیوں کے رہائشیوں کے لیے 12,400 فلیٹ مہیا کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا قومی رابطہ کمیٹی برائے ہاؤسنگ کے اجلاس سے خطاب، کہا تمام شہروں کی حدود متعین ہونی چاہیے، آزاد کشمیر میں غیر قانونی تعمیرات روکنے کے لیے سخت قوانین بنائے جائیں، مقبوضہ کشمیر سے آئے مہاجرین کے لیے کم قیمت رہائش گاہیں تعمیر کی جائیں۔ آرمی چیف سے ترک ڈپٹی چیف آف جنرل اسٹاف کی ملاقات، علاقائی سیکیورٹی، باہمی دلچسپی اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان برادر ملک ترکی کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے، افغانستان میں امن و استحکام وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ سندھ کے بلدیاتی نظام پر تحریک انصاف، جی ڈی اے اور ایم کیو ایم کے وزراء کی اہم بیٹھک، علی زیدی، میاں محمد سومرو اور امین الحق نے بلدیاتی بل کو کالا قانون قرار دے دیا، مل کر لڑنے کا عزم۔ علی زیدی بولے پیپلز پارٹی نے بلدیاتی نہیں بلکہ بددیانتی بل پیش کیا، سندھ حکومت مسائل کے حل کے بجائے وسائل پر قابض ہونا چاہتی ہے، صوبے کی اینٹ سے اینٹ بجانے والوں کا کڑا احتساب ہوگا۔ ہمارا سیدھا مطالبہ ہے آپ اس قانون کو واپس لیں، با اختیار بنا دیں، ہم ابھی چلے جائیں گے، لیکن اگر یہ چاہتے ہیں کہ اب بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں تو ظاہر ہے کہ یہ احتجاج پھر صرف یہیں تک تو نہیں رہے گا نا۔ سندھ کے بلدیاتی نظام کے خلاف جماعت اسلامی کا کراچی میں دھرنا، 7 روز سے صوبائی اسمبلی کے سامنے ڈیرے۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں صوبائی حکومت نے رابطہ کیا لیکن وہ گفتگو کے لیے سنجیدہ نہیں، سندھ حکومت بلدیاتی قانون واپس دے، دھرنا ختم کر دیں گے۔ پیپلز پارٹی سندھ کو اپنی جاگیر سمجھ رہی ہے، سندھ کے شہری علاقے گروی رکھ دیے گئے ہیں، پیپلز پارٹی کو کوئی روکنے والا نہیں۔ سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں انہوں نے بلدیاتی نظام کے ساتھ مذاق کیا، آج گٹر لائنوں اور کچرا اٹھانے کا انچارج وزیر اعلیٰ ہے، خود کو جمہوریت کا چیمپئن کہنے والوں کا کوئی عمل جمہوری نہیں۔ تحریک انصاف نے سڑکوں کی تعمیر کے بعد نون لیگ حکومت کا ایک اور ریکارڈ توڑ دیا، 2 سال میں نوجوانوں کو نون لیگ کے 5 سال سے زیادہ قرض دیے۔ کامیاب جوان پروگرام نے نوجوانوں میں 30 ارب کی تقسیم مکمل کر لی۔ نون لیگ نے نوجوانوں میں 5 سالہ دور حکومت میں 26 ارب 80 کروڑ تقسیم کیے۔ وزیر اعظم کی کامیاب جوان پروگرام کی اہم کامیابی پر عثمان ڈار کو شاباش۔ 6 ماہ میں ملک کا تجارتی خسارہ 106% کے ریکارڈ اضافے سے 25.4 ارب ڈالر پر پہنچ گیا۔ ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے، پچھلے مالی سال کے 6 ماہ میں یہ خسارہ 12.3 ارب ڈالر تھا۔ کورونا کے دنیا بھر میں وار جاری، بھارت میں اومیکرون سے پہلی ہلاکت، اومیکرون ویرینٹ 26 بھارتی ریاستوں تک پھیل گیا۔ امریکہ میں ایک دن میں 7 لاکھ سے زائد کیسز آ گئے، فرانس میں مزید 3,32,000 افراد وائرس سے متاثر، برطانیہ میں 1,94,000 نئے کیسز رپورٹ۔ برطانوی وزیر اعظم نے ملک میں آنے والوں کے لیے کورونا ٹیسٹ کی شرط ختم کر دی۔ آسٹریلیا نے کورونا ویکسین نہ لگوانے پر عالمی نمبر 1 ٹینس سٹار نوواک جوکووچ کا ویزا مسترد کر دیا۔ پاکستان میں کرکٹ کے فروغ کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی خدمات کا اعتراف۔ دبئی کے ولی عہد محمد بن راشد ال مکتوم کی جانب سے انٹرنیشنل اسپورٹس پرسنالٹی ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ تقریب اتوار کو دبئی ایکسپو 2020 میں ہوگی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سالانہ ایوارڈز، ون ڈے کرکٹر آف دی ایئر کا ایوارڈ کپتان بابر اعظم کے نام، متاثر کن پرفارمر 2021 کا ایوارڈ شاہین شاہ آفریدی لے اڑے، حسن علی نے ٹیسٹ کرکٹر آف دی ایئر کا ایوارڈ جیت لیا، ایمرجنگ کرکٹر آف دی ایئر کا ایوارڈ محمد وسیم جونیئر کے نام رہا، ندا ڈار ویمن کرکٹر آف دی ایئر قرار۔ بابر اعظم نے 2021 میں 6 اننگز کھیل کر 405 رنز اسکور کیے۔ شاہین آفریدی کو ایوارڈ بھارت کے خلاف T20 ورلڈ کپ میں وکٹس لینے پر دیا گیا۔ حسن علی نے 9 ٹیسٹ میچز میں 41 وکٹس حاصل کی۔ ندا ڈار نے 10 ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں 363 رنز اور 6 وکٹس لیں۔ 1 گرام سونا 2114 درہم کا ہو گیا، 1 گرام سونا 211 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।